شعر میں لکھتا ہوں، میرے پر شعر ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بزم قاسمی کی جانب سے تمام حاضرین محفل کو دلی خوش آمدید کرتے ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جس کی عزت میں شاعری اپنی عز اور درماندگی کا اعتراف کر لیتی ہے، قلم کی جولانیاں تھک کر دم توڑ دیتی ہیں، زور بیان کے حوصلے جواب دی جاتے ہیں، خطابت کی زبان خون ہو جاتی ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہم نے ایک صاحب کو مدعو کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بٹھا دیا یہاں پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام تلك آیات الکتاب المبین، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ ذکر کی محفلوں میں رہتے ہیں، شاہ بطحہ دلوں میں رہتے ہیں، ان کے ذکر کو چھوڑنے والے ہمیشہ مشکلوں میں رہتے ہیں۔ نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کچھ اشارہ کرنا کچھ پڑھتے ہیں۔
مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا اظہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب، مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب، مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، تیرا ثانی کہاں شاہ ہے کون مکان، اور مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرا ثانی کہاں شاہ ہے کون مکان، اور مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو کرم کا شہید ہو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنا معراج ہے۔ میں محترم جناب نسیم قاسمی صاحب، نعیم قاسمی صاحب جو اس محفل کے روح رواں ہیں، اور محترم ممتاز و معروف شاعر و ادیب جناب یاسر فاروق صاحب کا بےحد ممنون اور مشکور ہوں، جن کی پرخلوص کاوشوں کے باعث اس محفل کا انعقاد اور یہ شہر محبت تعمیر کیا گیا۔ ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں نوازا۔ امید ہے کہ مستقبل میں بھی آپ کی رہنمائی اور سرپرستی ہمیں حاصل رہے گی۔ شعر و سخن کی یہ خوبصورت محفل دور حاضر کے معروف و ممتاز شاعر محترم منصور عالم خان صاحب کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے، جن کو اکثر اپنے چینل اور مشاعروں میں دیکھا ہوگا۔ آپ نہ صرف ایک شاعر ہیں بلکہ ادیب، کمپیر، مزاح نگار اور استاد بھی ہیں۔ آج کل تدریس سے وابستہ ہیں اور
गुज़िश्ता 13 साल से दिल्ली कॉलेज में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आरिफ शफीक और अतर शाह खानों की संगत में आपकी शायरी का सफ़र 45 सालों पर मुहित है। ख़याल और पैगाम को दिलकश अंदाज में अल्फाज में ढालने का कमाल रखते हैं। खुलेआम राज़ो न्याज़ करते हैं, पर से परिंदा बनाते हैं। मैं ज़्यादा देर आपके और मंसूर साहब के दरमियान हायर नहीं होना चाहता। दावत दूँगा आपकी पुरजोश तालियों में मोहतरम जनाब मंसूर आलम खान साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने संजीदा और ज़ाफ़रानी कलाम से हमें नवाजें। जनाब मंसूर अली खान साहब। बस मैं कासमी का शुक्रगुज़ार हूँ इब्तिदा में मिराज भाई का और यासिर भाई का ख़ास तौर पे, तमाम अरकान का उमूमी तौर पे, जिन्होंने मुझे नाचीज़ को यहाँ स्कूल में शिरकत की दावत दे के और शिरकत को मुमकिन बना के। मेरे साथ मसला ये है कि शिरकत की दावत दे के काम मुकम्मल नहीं होता। मेरी शिरकत को यकीनी बनाना ये मुतमन्नी शिरकत लोगों की ज़िम्मेदारी बन जाती है। सो एक मरतबा फिर इब्तिदा में जामी भाई और यासिर भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मौका दिया। बिला किसी तकलीफ के अपना कोई तारुफ पेश किए बगैर सुखन की तरफ आना चाहूँगा। आपकी समातों की नज़र ज़्यादा देर आपके दरमियान नहीं रहना चाहता। सीधा सीधा सुनाऊँगा तब कोई गज़ल मैं समझूँगा मुमकिन है कि मुझे पूरी अच्छी लगती हो, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छे खासे ठुके हुए असातिज़ा की गज़लों में भी एक आधी भर्ती का शेर निकल आता है, लेकिन मैं अपनी दानिश में जिस गज़ल को समझूंगा कि मुकम्मल की है वो मुकम्मल ही आपकी नज़रें समात करूंगा। बाकी गज़लों से चीदा चीदा अशार। हम खुशबू के एक झोंके को कमरे में उठा लाए, हम खुशबू के एक झोंके को कमरे में उठा लाए, अब क्या कहें किस शख्स के धोखे में उठा लाए। धीरे से हंसी हम पे दीवानी हवा जिस दम, धीरे से हंसी हम पे दीवानी हवा जिस दम, हम जिद में चरागों को रास्ते में उठा लाए। कल ख्वाब के आलम में दीदार हुआ उनका, कल ख्वाब के आलम में दीदार हुआ उनका, हम हुस्न की ये दौलत सोते में उठा लाए। सच्चाई के रास्ते पे जा दी तो खुला मुझ पर, सच्चाई के रास्ते में जा दी तो खुला मुझ पर, सौदा बड़ा महंगा था सस्ते में उठा लाए। फुरकत में एक आंसू भी शिद्दत बड़ी रखता है, फुरकत में एक आंसू भी शिद्दत बड़ी रखता है, यूं समझे कि दरिया को कतरे में उठा लाए। कल पूछे जाना से उठाया तो कोई कंकर, खुर्शीद की ताबानी जर्रे में उठा लाए। और वो वक्त भी आए जब दुनिया कहे आलम, वो वक्त भी आए जब दुनिया कहे आलम, तुम मीर के लहजे को मिसरे में उठा लाए। माशाअल्लाह, वाह वाह, जबरदस्त, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत खूब। चीदा चीदा अपने बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि अपने हिसाब से जिसे चीदा समझता हूँ, आपकी समातें शायद उसको चीदा भी ना कहें, लेकिन मैं जो पेश करने का फन सामने रख रहा है वो सिलेक्टेड अशार है। बस्ती में मेरी सबसे दुआओ सलाम बंद, बस्ती में मेरी सबसे दुआओ सलाम बंद, तुमसे कलाम बंद तो सबसे कलाम बंद। तुम आ गए तो दिल में कोई और आए थे, तुम आ गए तो दिल में कोई और आए थे, गुजरे कोई बड़ा तो हो शाहराए आम बन। फुरकत के गम में बहता नहीं है पसीना तक, साइंसी शेर सरकार। फुरकत के गम में बहता नहीं है पसीना तक, सरमे की इंतहा से लगन के मसाम बन। माशाअल्लाह, वाह जी वाह, वाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त है। ये कारे इश्क चाहे मुकम्मल सुपर्दगी, ये कारे इश्क चाहे मुकम्मल सुपर्दगी, हमने भी सारे कर दिए दुनिया के काम बंद। आलम फिराक यार का आलम न पूछिए, आलम फिराक यार का आलम न पूछिए, लगता है हो गया है जहाँ का निज़ाम बंद।
اچھا خاصا کل سرے محفل تماشا بن گیا، اچھا خاصا کل سرے محفل تماشا بن گیا، آپ کی یاد آئی میرا دل تماشا بن گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہت اچھا خاصا کل سرے محفل تماشا بن گیا، آپ کی یاد آئی میرا دل تماشا بن گیا۔ اپنے عقل و ذوق سے تشبیہیں لائے ہر کوئی، اپنے عقل و ذوق سے تشبیہیں لائے ہر کوئی، آپ کے رخسار کا ایک دل تماشا بن گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، بہت خوب بہت خوب، اپنے عقل و ذوق سے تشبیہیں لائے ہر کوئی، آپ کے رخسار کا ایک دل تماشا بن گیا۔ سبحان اللہ، زبردست، رات دن پاگل کرے مقتول کی یادیں اسے، رات دن پاگل کرے مقتول کی یادیں اسے، بے خلا کو مار کے قاتل تماشا بن گیا۔ واہ واہ واہ، زبردست، بہت خوب، اور اب تو آ جاؤ کہ ہم رسوائے دنیا ہو گئے، اب تو آ جاؤ کہ ہم رسوائے دنیا ہو گئے، اب تمہاری دید کے قابل تماشا بن گیا۔ واہ واہ جی، واہ واہ، زبردست، بہت خوب، اب تو آ جاؤ کہ ہم رسوائے دنیا ہو گئے، اب تمہاری دید کے قابل تماشا بن گیا۔ راہ میں لاوارسی تھی اب ہے سبھی رہنما، راہ میں لاوارسی تھی اب ہے سبھی رہنما، قافلہ آ کر سرے منزل تماشا بن گیا۔ واہ واہ جی، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، راہ میں لاوارسی تھی اب ہے سبھی رہنما، قافلہ آ کر سرے منزل تماشا بن گیا۔ واہ سبحان اللہ، ابتدائے عشق میں ہو جاتے دامن کش جناب، جان چھڑا لیتے ابتدا میں، ابتدائے عشق میں ہو جاتے دامن کش جناب، اب سفر سے لوٹنا مشکل تماشا بن گیا۔ واہ واہ، زبردست، بہت خوب، اس کی دانش پر بھی عالم قہقہے لگتے رہے، اس کی دانش پر بھی عالم قہقہے لگتے رہے، بے وقوفوں میں پھنسا عاقل تماشا بن گیا۔ ہاں ماشاءاللہ جی، واہ زبردست، اس کی دانش پر بھی عالم قہقہے لگتے رہے، بے وقوفوں میں پھنسا عاقل تماشا بن گیا۔ اچھا خاصا کل سرے محفل تماشا بن گیا، آپ کی یاد آئی میرا دل تماشا بن گیا۔ اور عرض کیا سرکار کہ جانے کیا سوچ کے مالک نے مقدر لکھا، جانے کیا سوچ کے مالک نے مقدر لکھا، گھر دیا رہنے کو اور پھر مجھے بے گھر لکھا۔ ہاں سبحان اللہ جی، واہ زبردست، جانے کیا سوچ کے مالک نے مقدر لکھا، گھر دیا رہنے کو اور پھر مجھے بے گھر لکھا۔ نیند قسمت میں نہیں تھی تو میرے کاتب نے، نیند قسمت میں نہیں تھی تو میرے کاتب نے کس لیے پشت پہ ایک مخملی بستر لکھا۔ ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑی اچھی ہے، صرف راہبر کی جہالت کو چھپانے کے لیے، صرف راہبر کی جہالت کو چھپانے کے لیے تم نے گمراہی کو حالات کی ٹھوکر لکھا۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کی برائی کا بڑا زبردست استعمال، صرف راہبر کی جہالت کو چھپانے کے لیے تم نے گمراہی کو حالات کی ٹھوکر لکھا۔ ہم نے انسان کے خود طبقے بنا رکھے ہیں، ہم نے انسان کے خود طبقے بنا رکھے ہیں، لکھنے والے نے بے رحمن ہے نہ شوگر لکھا۔ واہ سبحان اللہ، بہت اچھے منصور بھائی، بہت اچھے۔ منزل تمہاری خواب رہے گی چلے بغیر، منزل تمہاری خواب رہے گی چلے بغیر، جیسے کہ انتظار سحر شب ڈھلے بغیر۔ ہاں سبحان اللہ، راہ وفا کے راہی، شیر سن سرکار، راہ وفا کے راہی عجب تھے کہ لوٹ آئے، راہ وفا کے راہی عجب تھے کہ لوٹ آئے، اپنے بدن پہ گرد مسافت ملے بغیر۔ تاثیر ہجر میں یہ تماشا عجیب ہے، تاثیر ہجر میں یہ تماشا عجیب ہے، اکثر دھواں نکلتا ہے دل کے جلے بغیر۔ کافی سمیٹی داد ترنم سے آپ نے، کافی سمیٹی داد ترنم سے آپ نے، ورنہ یہ شعر کچھ بھی نہیں تھے گلے بغیر۔ میں شاید مفہوم پہنچا نہیں سکا، ترنم لکھتا ہے۔ یہ ہمارے ایک بہت ہی معتبر شاعر مزاح کے نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے لفظوں میں حسن پیدا کر، میرا خیال ہے لفظوں میں حسن پیدا کر، یہ ٹیٹوا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا۔
کافی سمیٹی دار ترنم سے آپ نے، ورنہ یہ شعر کچھ بھی نہیں تھے گلے بغیر. یارو کہیں سے ڈھونڈ کے عالم کو لاؤ تم، یارو کہیں سے ڈھونڈ کے عالم کو لاؤ تم، محفل اداس لگتی ہے اس من چلے بغیر. سبحان اللہ، زبردست ہے. تمنا عام نہیں تھی بڑی مثالی تھی، تمنا عام نہیں تھی بڑی مثالی تھی، تیرے کرم سے جو امید ایک لگا لی تھی. تمنا عام نہیں تھی بڑی مثالی تھی، تیرے کرم سے جو امید ایک لگا لی تھی. اور شعر سنیں سرکار، اگر انا میرے ہونٹوں پہ ہاتھ نہ رکھتی، اگر انا میرے ہونٹوں پہ ہاتھ نہ رکھتی، میری تھکن میرا احوال کہنے والی تھی. میری تھکن، اگر انا میرے ہونٹوں پہ ہاتھ نہ رکھتی، میری تھکن میرا احوال کہنے والی تھی. میری تھکن میرا احوال کہنے والی. جو ایک تو نہ ملا اس کا کیا کروں ماتم، جو ایک تو نہ ملا اس کا کیا کروں ماتم، مسرتوں سے میری زیست یوں بھی خالی تھی. سبحان اللہ، سبحان. شفا نہیں تھی وہ رخصت کا وقت تھا یارو، شفا نہیں تھی وہ رخصت کا وقت تھا یارو، ہمارے چہرے پہ ایک پل کو جو بحالی تھی. شفا نہیں وہ رخصت کا وقت تھا یارو، ہمارے چہرے پہ ایک پل کو جو بحالی تھی. اور ابھی تو سورہ قیامت نہ پھونکتا یارب، ابھی تو سورہ قیامت نہ پھونکتا یارب، بڑے جتن سے تو دنیا ابھی سنبھالی تھی. میں اپنے شعروں میں لایا نہ نام، میں اپنے شعروں میں لایا نہ اس کا نام عالم، میں اپنے شعروں میں لایا نہ اس کا نام عالم. زمانہ کہتا رہا شاعری خیالی تھی، تمنا عام نہیں تھی بڑی مثالی تھی، تیرے کرم سے جو امید ایک لگا لی تھی. اگر انا میرے ہونٹوں پہ ہاتھ نہ رکھتی، میری تھکن میرا احوال کہنے والی تھی. گزرا یہ سانحہ بھی کبھی آپ سب کے ساتھ، گزرا یہ سانحہ بھی کبھی آپ سب کے ساتھ، دل ڈوبنے سا لگتا ہو آغاز شب کے ساتھ. گزرا یہ سانحہ بھی کبھی آپ سب کے ساتھ، دل ڈوبنے سے لگتا ہو آغاز شب کے ساتھ. اللہ کی قسم ولی ہوتے زمانے میں، اللہ کی قسم ولی ہوتے زمانے میں، جو لو لگائی تجھ سے لگاتے جو رب کے ساتھ. اللہ کی قسم ولی ہوتے زمانے میں، جو لو لگائی تجھ سے لگاتے وہ رب کے ساتھ. واہ واہ واہ، زبردست ہے. دشمن نے ہار مان لی پیکار کے بغیر، دشمن نے ہار مان لی پیکار کے بغیر، میدان میں ہم اترے تھے نام و نسب کے ساتھ. سب سے یہی تقاضا ہے پندار یار کا، سب سے یہی تقاضا ہے پندار یار کا، عرض تمنا کیجئے لیکن ادب کے ساتھ. عرض تمنا کیجئے لیکن ادب کے ساتھ. ایک جیسا کھانا کھا کے طبیعت اچاٹ ہے، ایک جیسا کھانا کھا کے طبیعت اچاٹ ہے، لطف و کرم بھی کیجئے کچھ کچھ غضب کے ساتھ. ایک جیسا کھانا کھا کے طبیعت اچاٹ ہے، لطف و کرم بھی کیجئے کچھ کچھ غضب کے ساتھ. عالم اسے نہ پیار نہ نفرت کہیں گے ہم، ملتا ہے ہم سے ایسی وہ طرز عجب کے ساتھ. گزرا یہ سانحہ بھی کبھی آپ سب کے ساتھ، دل ڈوبنے سا لگتا ہو آغاز شب کے ساتھ. سبحان اللہ. وفا میں جسم کی مٹی کو نور کرتے ہوئے، وفا میں جسم کی مٹی کو نور کرتے ہوئے، بکھر گئے ہیں یہ سرحد عبور کرتے ہوئے. یہ معجزہ ہے کہ تیرے خیال میں گم تھے، یہ معجزہ ہے کہ تیرے خیال میں گم تھے، تیرے خیال کو اس دل سے دور کرتے ہوئے. یہ معجزہ ہے کہ تیرے خیال میں گم تھے، تیرے خیال کو اس دل سے دور کرتے ہوئے، کرسی پہ زیادہ غرور کرتے ہوئے. بس ایک بار سوئے رود نیل دیکھنا تم، کسی بھی کرسی پہ زیادہ غرور کرتے ہوئے. میں کس عذاب سے گزرا ہوں میں ہی جانتا ہوں، میں کس عذاب سے گزرا ہوں میں ہی جانتا ہوں، تمہاری یادیں پس لاشعور کرتے ہوئے. میں کس عذاب سے گزرا ہوں میں ہی جانتا ہوں، تمہاری یادیں پس لاشعور کرتے ہوئے.
بھلا اسی میں ہے مت کرنا تم غرور عالم، بھلا اسی میں ہے مت کرنا تم غرور عالم، بھلے تو لگتے ہو ویسے غرور کرتے ہوئے، وفا میں جسم کی مٹی کو نور کرتے ہوئے، بکھر گئے ہیں یہ سرحد عبور کرتے ہوئے۔ جو اپنے سر پہ ڈالے گرد ماہ و سال بیٹھے، سلیکٹڈ سنا رہا ہوں، کوئی خاص انتخاب نہیں ہے، آپ کی سماعتیں اتنی دلچسپ ہے، اتنی مزیدار، باعزت، معزز کہ سنانے کو دل چاہ رہا ہے، تو تفریح منوطو نہیں رکھی ہے میں نے۔ جو اپنے سر پہ ڈالے گرد ماہ و سال بیٹھے، جو اپنے سر پہ ڈالے گرد ماہ و سال بیٹھے ہیں، انہیں پہچان یہ تیرے شکستہ حال بیٹھے ہیں۔ جو اپنے سر پہ ڈالے گرد ماہ و سال بیٹھے ہیں، انہیں پہچان یہ تیرے شکستہ حال بیٹھے ہیں۔ سر ابھی تو اقبال یاد آ گئے آپ کے شعر سے، نہ چھیڑ ان فرقہ پوشوں کو عقیدت ہو تو دیکھو، گدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جی گدے بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں، تو آج اقبال یاد آ گئے آپ کے شعر سے تو۔ جو اپنے سر پہ ڈالے گرد ماہ و سال بیٹھے ہیں، جو اپنے سر پہ ڈالے گرد ماہ و سال بیٹھے ہیں، انہیں پہچان یہ تیرے شکستہ حال بیٹھے ہیں۔ محبت میں ہمیں انجام کی کچھ بھی نہیں پرواہ، محبت میں ہمیں انجام کی کچھ بھی نہیں پرواہ، کہ اب تو ہم سمندر میں سفینہ ڈال بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، واہ واہ واہ، مقرر سے مقرر۔ محبت میں ہمیں انجام کی کچھ بھی نہیں پرواہ، کہ اب تو ہم سمندر میں سفینہ ڈال بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ جی، واہ۔ الاپا جا رہا، تھوڑا سا سیاسی سے شعر آ گیا لیکن حالات پہ منطبق ہوتا ہے۔ الاپا جا رہا ہے راگ لوگوں سے تعلق کا، الاپا جا رہا ہے راگ لوگوں سے تعلق کا، حکومت میں وزیروں کی جگہ قوال بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ جی، واہ، زبردست سر۔ الاپا جا رہا ہے راگ لوگوں سے تعلق کا، حکومت میں وزیروں کی جگہ قوال بیٹھے ہیں۔ نظر پھر سے گرفتار ادا ہونے کو ہے یارو، نظر پھر سے گرفتار ادا ہونے کو ہے یارو، ابھی تو ختم کر کے ہم یہی جنجال بیٹھے ہیں۔ نظر پھر سے گرفتار وفا ہونے کو ہے یارو، ابھی تو ختم کر کے ہم یہی جنجال بیٹھے ہیں۔ مقام اوج پانے کی تمنا کر گئی غارت، مقام اوج پانے کی تمنا کر گئی غارت، مزے میں ہے مزے میں ہے کہ جو جس دن سے مٹا ہوا ہے کچھ تہے پاتال بیٹھے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ روز حشر ہے، مقطع ہے، یہ روز حشر ہے عالم، مفر کی جا نہیں کوئی، یہ روز حشر ہے عالم، مفر کی جا نہیں کوئی، کہ تیرے سامنے تیرے ہی سب اعمال بیٹھے ہیں۔ جو اپنے سر پہ ڈالے گرد ماہ و سال بیٹھے ہیں، انہیں پہچان یہ تیرے شکستہ حال بیٹھے ہیں۔ میرا خیال ہے آگے مجھے اس کا نمبر ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لکھا ہوا ہے، کوشش کروں گا اللہ کرے مل جائے۔ زیادہ سفر میں ٹھنڈی ہوائیں بھی ساتھ رکھ، زیادہ سفر میں ٹھنڈی ہوائیں بھی ساتھ رکھ، ماں باپ کی شفیق دعائیں بھی ساتھ رکھ۔ سبحان اللہ۔ زیادہ سفر میں ٹھنڈی ہوائیں بھی ساتھ رکھ، ماں باپ کی شفیق دعائیں بھی ساتھ رکھ، پھر جانے بزم بننے سے روکے گا تجھ کو کون، پھر جانے بزم بننے سے روکے گا تجھ کو کون، کچھ کچھ منافقت کی ادائیں بھی ساتھ رکھ۔ سبحان اللہ جی، پھر جانے بزم بننے سے روکے گا تجھ کو کون، زبردست، کچھ کچھ منافقت کی ادائیں بھی ساتھ رکھ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ورنہ یہاں تو سانس بھی لینا محال ہے، ورنہ یہاں تو سانس بھی لینا محال ہے، اپنے مزاج کی تو فضائیں بھی ساتھ رکھ، اپنے مزاج کی تو، ورنہ یہاں تو سانس بھی لینا محال ہے، اپنے مزاج کی تو فضائیں بھی ساتھ رکھ۔ اخبار میں تھوڑا سا مزاحیہ ٹچ آ گیا اس میں، ہے سنجیدہ شعر۔ اخبار میں بجٹ کی خبر پڑھ رہا ہے، اخبار میں بجٹ کی خبر پڑھ رہا ہے، دل کو سنبھالنے کی دوائیں بھی ساتھ رکھ۔ سبحان اللہ جی، واہ، زبردست۔ اب اخبار میں بجٹ کی خبر پڑھ رہا ہے،
اخبار میں بجٹ کی خبر پڑھ رہا ہے تو دل کو سنبھالنے کی دوائیں بھی ساتھ رکھ۔ عالم اکیلا ٹھیک ہے دو شادیاں نہ کر۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا ذہن میں سنجیدہ مزاحیہ دونوں طرز آ گئے۔ عالم اکیلا ٹھیک ہے دو شادیاں نہ کر، کس نے کہا ہے تجھ سے بلائیں بھی ساتھ رکھ۔ سبحان اللہ جی واہ، زبردست سر منصور عالم جی بہت اکیلا ٹھیک ہے دو شادیاں نہ کر، کس نے کہا ہے تجھ سے بلائیں بھی ساتھ رکھ، زیادہ سفر میں ٹھنڈی ہوائیں بھی ساتھ رکھ، ماں باپ کی شفیق دعائیں بھی ساتھ رکھ۔ سبحان اللہ۔ ویسے منصور صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ ایک بیوی مارتی ہے تو دوسری بچاتی ہے، تو یوں تو دو رکھنی چاہیے نا؟ اس کے لیے سرکار مجھے اردو محاوروں میں بھی بڑا اعتراض ہے جی اردو محاوروں میں مجھے اعتراض ہے۔ اردو محاورہ کہتا ہے کہ اپنا مارے گا تو چھاؤں میں ڈالے گا۔ ارے میں نے کہا چھاؤ اور دھوپ گئی بھاڑ میں، اپنا ہے تو مارے گا کیوں؟ اپنا ہے تو مارے گا کیوں؟ اپنا ہے تو مارے گا کیوں؟ اتنے بیتاب پرندے نہ ہوں گانے کے لیے، اتنے بیتاب پرندے نہ ہوں گانے کے لیے، لوگ نزدیک ہی بیٹھے ہیں نشانی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اتنے بیتاب پرندے نہ ہوں گانے کے لیے، لوگ نزدیک ہی بیٹھے ہیں نشانے کے لیے۔ چار چھ گھر میں اجالا ہمیں منظور نہیں، چار چھ گھر میں اجالا ہمیں منظور نہیں، روشنی وہ ہے جو ہو سارے زمانے کے لیے۔ ماشاء اللہ جی زبردست، بہت خوب بہت خوب بہت خوب زبردست۔ چار چھ گھر میں اجالا ہمیں منظور نہیں، روشنی وہ ہے جو ہو سارے زمانے کے لیے۔ آپ کا نام اجازت ہو تو شامل کر لوں، آپ کا نام اجازت ہے تو شامل کر لوں، سرخی درکار ہے دل کے فسانے کے لیے، سرخی درکار ہے دل کے فسانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ عشق میں پھر میری پرواز کا رنگ دیکھیے گا، عشق میں پھر میری پرواز کا رنگ دیکھیے گا، وہ اشارہ تو کرے مجھ کو اڑانے کے لیے۔ سبحان اللہ جی واہ، زبردست۔ عشق میں پھر میری پرواز کا رنگ دیکھیے گا، وہ اشارہ تو کرے مجھ کو اڑانے کے لیے۔ واہ واہ جی زبردست، بہت خوب۔ مجھ گناہ گار کو شوق سخن آرائی نہیں، مجھ گناہ گار کو شوق سخن آرائی نہیں، یہ بہانہ ہے تجھے حال سنانے کے لیے۔ مجھ گناہ گار کو شوق سخن آرائی نہیں، یہ بہانہ ہے تجھے حال سنانے کے لیے۔ میری تربت پہ بھی آیا، میری تربت پہ وہ آیا بھی تو بس اتنا کہا، میری تربت پہ وہ آیا بھی تو بس اتنا کہا، اچھی ڈھونڈی ہے جگہ تو نے ٹھکانے کے لیے۔ سبحان اللہ، اچھی ڈھونڈی ہے ٹھکانے۔ میری تربت پہ وہ آیا بھی تو بس اتنا کہا، اچھی ڈھونڈی ہے جگہ تو نے ٹھکانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ عشق کی آبرو ہو جائے گی مٹی عالم، عشق کی آبرو ہو جائے گی مٹی عالم، بیٹھ جانا نہ کہیں زخم دکھانے کے لیے۔ عشق کی آبرو ہو جائے گی مٹی عالم، بیٹھ جانا نہ کہیں زخم دکھانے کے لیے۔ اتنے بیتاب پرندے نہ ہوں دانے کے لیے، لوگ نزدیک ہی بیٹھے ہیں نشانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زبردست ہے۔ تجھے دیوار ستائے تجھے در کاٹے گا، تجھے دیوار ستائے تجھے در کاٹے گا، میرے دن دیکھنا تجھ کو تیرا گھر کاٹے گا۔ مکرم سر مکرم، بہت تجھے زبردست۔ دیوار ستائے تجھے در کاٹے گا، میرے دن دیکھنا تجھ کو تیرا گھر کاٹے گا۔ کل ترس جائے گا تو دھوپ میں سائے کے لیے، کل ترس جائے گا تو دھوپ میں سائے کے لیے، آج اگر صحن کا یہ زندہ شجر کاٹے گا۔ کل ترس جائے گا تو دھوپ میں سائے کے لیے، آج اگر صحن کا یہ زندہ شجر کاٹے گا۔ سبحان اللہ جی واہ، بہت بہت۔ دوستی کا شعر ہے سرکار، دوستی کا تیرا دعویٰ دھرا رہ جائے گا، دوستی کا تیرا دعویٰ دھرا رہ جائے گا، وقت آئے گا تو کیا لخت جگر کاٹے گا۔ سبحان اللہ جی، لخت جگر کا۔ دوستی کا تیرا دعویٰ دھرا رہ جائے گا، وقت آئے گا تو کیا لخت جگر کاٹے گا۔ غیر سے ملتے ہوئے میں تجھے یاد آؤں گا، غیر سے ملتے ہوئے میں تجھے یاد آؤں گا، تو کہاں تک میری باتوں کا اثر کاٹے گا۔ کہاں تک میری باتوں کا اثر؟ ہجر کا ناگ ہے زندہ نہیں چھوڑے گا تجھے، ہجر کا ناگ ہے
زندہ نہیں چھوڑے گا تجھے، ایک دفعہ بچ بھی گیا بارے دیگر کاٹے گا۔ ہجر کا ناگ ہے، زندہ نہیں چھوڑے گا تجھے، ایک دفعہ بچ بھی گیا بارے دیگر کاٹے گا۔ میری یادیں نہیں رکھے گا اگر توشے میں، میری یادیں نہیں رکھے گا اگر توشے میں، دشت ہجرا کا بھلا کیسے سفر کاٹے گا۔ سبحان اللہ، میری یادیں نہیں رکھے گا اگر توشے میں، دشت ہجرا کا بھلا کیسے سفر کاٹے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل ضدی کو بہانوں سے میں سمجھاؤں گا، دل ضدی کو بہانوں سے میں سمجھاؤں گا، تیرے دن کٹتا نہیں وقت مگر کاٹے گا۔ دل ضدی کو بہانوں سے میں سمجھاؤں گا، تیرے دن کٹتا نہیں وقت مگر کاٹے گا۔ پوچھ عالم سے کسی یاد کے سائے کے بغیر، کس طرح زیست کا یہ لمبا سفر کاٹے گا۔ زیست کا لمبا سفر کاٹے گا۔ تجھے دیوار ستائے تجھے در کاٹے گا، میرے دن دیکھنا تجھ کو تیرا گھر کاٹے گا۔ زبردست منصور عالم صاحب بہت۔ وہ زلیخا تھی نہ کچھ یوسف ثانی ہم تھے، وہ زلیخا تھی نہ کچھ یوسف ثانی ہم تھے، لب خلقت کی مگر پھر بھی کہانی ہم تھے۔ وہ زلیخا تھی نہ کچھ یوسف ثانی ہم تھے، لب خلقت کی مگر پھر بھی کہانی ہم تھے۔ ہم جو بجھ جاتے تو ہر سمت اندھیرا ہوتا، ہم جو بجھ جاتے تو ہر سمت اندھیرا ہوتا، شہر کے سارے چراغوں کی جوانی ہم تھے۔ ہاتھ سے ایسے لپکتے تھے ہماری جانب، ہاتھ سے ایسے لپکتے تھے ہماری جانب، جیسے ایک صبر کی دیوار پرانی ہم تھے۔ ہاتھ سے ایسے لپکتے تھے ہماری جانب، ہاتھ سے ایسے لپکتے تھے ہماری جانب، جیسے ایک صبر کی دیوار پرانی ہم تھے۔ صبر کی دیوار پرانی ہم تھے۔ واہ واہ، کیا اپنے ہر انگ سے آتی کی صدا چھوڑ وفا، اپنے ہر انگ سے آتی کی صدا چھوڑ وفا، عقل والوں کے لیے یاد دہانی ہم تھے۔ اب جو خاموش ہیں تو اس کا سبب مت پوچھو، اب جو خاموش ہیں تو اس کا سبب مت پوچھو، ورنہ ایک عمر بڑی شعلہ فشانی ہم تھے۔ ہمیں غیروں سے گلہ ہے نہ اردو سے شکوہ، ہمیں غیروں سے گلہ ہے نہ اردو سے شکوہ، اپنے خود سب سے بڑے دشمن جانی ہم تھے۔ ہم سے صحرا کا پتہ کتنوں نے پوچھا عالم، ہم سے صحرا کا پتہ کتنوں نے پوچھا عالم، ان گنت لوگوں میں وحشت کی نشانی ہم تھے۔ ہم سے صحرا کا پتہ کتنوں نے پوچھا عالم، ان گنت لوگوں میں وحشت کی نشانی ہم تھے۔ وہ زلیخا تھی نہ کچھ یوسف ثانی ہم تھے، لب خلقت کی مگر پھر بھی کہانی ہم تھے۔ ہر غم پہ جو ہم خود کو سنبھالے نہیں رہتے، ہر غم پہ جو ہم خود کو سنبھالے نہیں رہتے، رگ رگ میں کبھی اتنے اجالے نہیں رہتے۔ ہر غم پہ جو ہم خود کو سنبھالے نہیں رہتے، رگ رگ میں کبھی اتنے اجالے نہیں رہتے۔ کیا کرتا پھر اس وقت بھلا دست سخاوت، شیخ سنی سرکار کیا کرتا پھر اس وقت بھلا دست سخاوت، گلیوں میں اگر مانگنے والے نہیں رہتے۔ یہ صرف بڑے لوگوں کی باتوں سے بھری ہے، یہ صرف بڑے لوگوں کی باتوں سے بھری ہے، تاریخ میں چھوٹوں کے حوالے نہیں رہتے۔ یہ صرف بڑے لوگوں کی باتوں سے بھری ہے، تاریخ میں چھوٹوں کے حوالے نہیں رہتے۔ کہنا ہے حکیموں کا یہ ڈھنگ ٹھیک نہیں ہے، کہنا ہے حکیموں کا یہ ڈھنگ ٹھیک نہیں ہے، دل میں غم فرقت کبھی پالے نہیں رہتے۔ اب کیا تمہیں آزار مسافت کا نشان دیں، شیر سنیے سرکار، اب کیا تمہیں آزار مسافت کا نشان دیں، تاؤں تو پاؤں میں چھالے نہیں رہتے۔ یہ نام کوئی نام نہیں، خاص ہے عالم، یہ نام
کوئی عام نہیں خاص ہے عالم، اس نام کو قصوں میں اچھالے نہیں رہتے، ماشاء اللہ، ہر غم پہ جو ہم خود کو سنبھالے نہیں رہتے، رگ رگ میں کبھی اتنے اجالے نہیں رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میراج بھائی آ جائیں، مجھے بھی 1.5 منٹ کا وقفہ مل جائے گا، میراج بھائی مجھے آ جائیں۔ فیض کے تو بارے نیارے ہو جائیں، شعر سنیے گا سرکار، مطلب دشت بے فیض کے تو بارے نیارے ہو جائیں، تم جو ذروں پہ نظر ڈالو ستارے ہو جائیں، دشت بے فیض کے تو بارے نیارے ہو جائیں، تم جو ذروں پہ نظر ڈالو ستارے ہو جائیں، کسی ٹوٹی ہوئی کشتی کو بھی ساحل نہ ملے، کسی ٹوٹی ہوئی کشتی کو بھی ساحل نہ ملے، اتنے بے درد نہ طوفان کے دھارے ہو جائیں، ایک تم ہو کہ کسی طور کسی کے نہ ہوئے، ایک تم ہو کہ کسی طور کسی کے نہ ہوئے، اس پہ خواہش ہے کہ سب لوگ تمہارے ہو جائیں، ایک تم ہو کہ کسی طور کسی کے نہ ہوئے، اس پہ خواہش ہے کہ سب لوگ تمہارے ہو جائیں، تم ہمیں پیارے ہو ہم آنکھوں میں بھر لے تمہیں، اس میں پیارے کا استعمال دیکھیے گا، دونوں مصروں میں نے پیارے لگایا ہے، تم ہمیں پیارے ہو ہم آنکھوں میں بھر لے تمہیں، اس سے پہلے کہ ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں، تم ہمیں پیارے ہو ہم آنکھوں میں بھر لے تمہیں، اس سے پہلے کہ ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں، ہم مربت میں بہت سن چکے ہوں ناصر تم کو، ہم مربت میں بہت سن چکے ناصر تم کو، چلو اب تم پہ بھی کچھ شعر کرارے ہو جائیں، 4-6 دن ہی صحیح آپ میرے ساتھ تو تھے، 4-6 دن ہی صحیح آپ میرے یاد ساتھ تو تھے، اب یہی دن انہی یادوں کے سہارے ہو جائیں، آج پڑھ لو ہمیں یارو کہیں ایسا نہ ہو کل، کہیں ایسا نہ ہو ہم، آج پڑھ لو ہمیں یارو کہیں ایسا نہ ہو ہم، کسی اخبار کے وسیلہ شمارے ہو جائیں، بزم اشعار میں اپنا بھی بھرم ہے عالم، غبارہ بچوں کا کھلونا غبارہ، اسے میں نے مکتے میں لگایا ہے، ذرا دیکھیے گا، بزم اشعار میں اپنا بھی بھرم ہے عالم، اتنے ہلکے بھی نہیں ہے کہ غبارے ہو جائیں، بزم اشعار میں اپنا بھی بھرم ہے عالم، اتنے ہلکے بھی نہیں ہے کہ غبارے ہو جائیں، دشت بے فیض کے غبارے نیارے ہو جائیں، تم جو ذروں پہ نظر ڈالو ستارے ہو جائیں۔ مجھے بتا کہ میں حالات اپنے جب لکھوں، مجھے بتا کہ میں حالات اپنے جب لکھوں تو بے سبب کی اداسی کا کیا سبب لکھوں، مجھے بتا کہ میں حالات اپنے جب لکھوں تو بے سبب کی اداسی کا کیا سبب لکھوں، امیر شہر بھی جلاد بھی ہے سر پہ میرے، امیر شہر بھی جلاد بھی ہے سر پہ میرے، یہی تو وقت ہے سچائی اور کب لکھوں، یہی تو وقت ہے سچائی اور کب لکھوں، یہ میری طرز ہی دنیا کو شک میں ڈالتی ہے، یہ میری طرز ہی دنیا کو شک میں ڈالتی ہے کہ تیرا نام جب آئے تو بآدم لکھوں، یہ میری طرز ہی دنیا کو شک میں ڈالتی ہے کہ تیرا نام جب آئے تو بآدم لکھوں، میں تجھ سے مل کے شفا یاب ہونے لگتا ہوں، میں تجھ سے مل کے شفا یاب ہونے لگتا ہوں، تجھے طبیب تیرے گھر کو میں مطلب لکھوں، میں تجھ سے مل کے شفا یاب ہونے لگتا ہوں، تجھے طبیب تیرے گھر کو میں مطلب لکھوں، میں شعر لکھتا ہوں سب سیدھے سادے بس عالم، پر اس کا نام جب آئے عجب عجب لکھوں، مجھے بتا کہ میں حالات اپنے جب لکھوں تو بے سبب کی اداسی کا کیا سبب ہے، چلتی ہوئی ابھی راستہ بالکل اور بھی ہے نا شہر بڑے بڑے اور بھی برداشت کرنے کی داد دیتے ہوئے سب چاہتا ہوں، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔
माशाल्लाह मंसूर आलम साहब, आपने तो महफिल ही पूछ ली। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 दिन की ज़िंदगी का मज़ा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मज़ा पूछिए। आगाज़ आशिकी का मज़ा आप जानेंगे, अंजाम आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए। मेरी हमारे लिए हम बहुत मुसरत का हामिल है कि हमारे दरमियान मोहतरम जनाब ख़याल आफाकी साहब तशरीफ़ रखते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी महफिल में मौजूद हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि वहाँ इस महफिल के हवाले से कुछ ज़्यादा शायद बताएँ। मोहतरम जनाब ख़याल आफाकी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बाद, बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह मंसूर साहब का कलाम उस एतबार से समाअत किया कि शेर अपनी जगह जो भी होता है उसके मज़मून पर बहस की जा सकती है, उसके ख्याल पर बहस की जा सकती है। अच्छा बुरा ख्याल शेर फन करने में शायर आबाद होता है, लेकिन कहीं कहीं बड़ी तकलीफ होती है कि उसने एक वक्त उसको दिया, कोई बात उसने सोची, फिर उसके जब आज़मात ढूंढे, उसमें काफ़ी दिए हैं, रदीफ दिए हैं और उसके औगान भी हैं, और अगर वो उगला वो निवाला बन जाए तो बड़ी तकलीफ होती है सुनने वाले। और मौजूदा दौर जो है वो तो शायद इतनी वबाएँ दुनिया में नहीं आई होंगी कि जितने शायर मेरे पाकिस्तान खुसूसन मेरे कराची में मौजूद हैं। हर रोज़ खावा आर्ट्स काउंसिल हो या कोई और जगह हो, सुनने में आता है कि फला मारूफ, मुझे 50 साल हो गए अदर की दुनिया में, मेरे 10 शेरी मजमूए हैं, मेरे 40 से ज़्यादा नावल हैं, मेरे बेपनाह मज़ामीन हैं, मैं पूरी दुनिया में छपता हूँ, लेकिन इस 50 साल में मुझे पता नहीं चला कि ये मारूफ शायर और शायरा कहाँ से आ गया। तो मारूफ और मकबूल शायरा की फला किताब की सेरेमनी क्या कहते हैं उसको, लॉन्चिंग या रूनुमाई, वो है। इस एतबार से जी उब गया है, उगता गया है। ये शायरी है क्या? पहले तो चीज़ ये है कि शायरी से बदनाम तरीन अदब में कोई चीज़ नहीं है, बहुत बदनाम तरीन चीज़ है। अगर आप अरब की शायरी देखें तो आप मैं बता नहीं सकता, आपको खैर हो सकती है, मछली हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आप कुछ नहीं हुई मास्क लगा सकते हैं, आप ईरान की शायरी सुनकर आप शरीफों में नहीं बैठ सकते, उसको छोड़ दीजिए। आप हिंदुस्तान तशरीफ ले आइए, यहाँ जो हमारे असद असा कहलाते हैं, चुनरिया, मिस्सी, बंदिया, बिंदिया, चोली, ऐसे ही बकवास के हैरत होती है कि और बुढ़े ये नहीं कि जवान ये सारे सदस्य बुढ़े थे जो ये चुलिया और या की कहानियाँ सुनाते थे। कहने का हमारा मकसद ये है कि पता नहीं वो शख्स कौन होगा जिसने पहला शेर कहा होगा, क्योंकि उसे क्या जरूरत पड़ गई थी, चिकासी बात करता ये शायरी ईजाद कैसे कर दी भाई, तो क्या मुसीबत क्या पड़नी थी? आप सीधी बात कीजिए, रसूल बात कीजिए, शायरी की जरूरत क्या पड़ गई? मालूम ये हुआ कि ऐसे कुछ ख्यालात हैं जिन्हें अल्फाज नहीं मिलते, उनकी का ख्वाब बन जाता है। तो रात में उसने हसीन तरीन ख्वाब देखा, लेकिन सुबह वो करे तो क्या करे कि जुबान में समझाया कि मैंने ये देखा था। तो लिहाजा पता ये चला कि शायरी के अंदर की नज़ाकत है, एक ख़ास बात,
ایک خاص جذبہ، ایک خاص احساس جسے الفاظ نہیں ملتے، جو نسلی اعتبار سے تو وہ ان استعاروں، کنایوں اور اشاروں میں وہ بات کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ بات ایسی ہو کہ سننے والے کے تجربے میں کوئی اضافہ ہو، اسے کچھ بات نئی سی لگے، اسے ایسا لگے کہ واہ یہ بات اپنے مضمون کے اعتبار سے تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں، اس لیے بے ساختہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے واہ واہ۔ وہ تعریف اپنے احساس کے مطابق کرتا ہے، ورنہ یہ واہ جو ہے واہ واہ، اس سے بڑھ کر شاعر کو دنیا کی کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ میں حضرت چاہتا ہوں ہمیشہ شاعر حضرات، ایک تھکا مسافر آیا حال ہو گیا، لوگ آ گئے، اسے پانی وانی دیا، پھر بھی وہ تھکن سے نٹھال تھا، تو اسی دوران میں پتہ چل گیا کہ وہ مسافر شاعر ہے، کہنا حضرت کو شعر سنا تو معلوم کر دیا، اور جو شعر سنا اس کی تھکن غائب ہے۔ ایک شخص بالکل بستر مرنے پر تھا، اسے تھپڑا رہے تھے، ہوش اڑانے کی کوشش کرنے لگی آ رہا تھا، پتہ چلا وہ شاعر ہے، اسے حضرت کو اپنا تازہ کلام سناؤں گا، وہ تازہ کلام سناؤں۔ تو یہ حالت ہے شاعر حضرات، وہاں سے بڑھ کر کچھ بیمار ہو، تھکا ہوا، پریشان ہو، لیکن شاعری کو وہ ظاہر کیا بنا چکا ہے، وہ اپنے جسم کا حصہ، اپنے روح کا حصہ، لیکن کہنے کا مطلب سے یہ کوئی تنقیدی محفل نہیں رہی، میں صرف ان حضرات کو جو شعر و شاعری سے شرف رکھتے ہیں سماعت کی حد تک یا کہنے کی حد تک، میں کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی تبلیغ نہیں کر رہا، لیکن میرا فرض ہے کہ میں یہ بتا سکوں کہ یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ بڑا ہے، میرا ایک انسانی طور پر فرض ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، میں نے اس حالات کو دیکھتے ہوئے ابھی حضرت کا بھرپور کلام سنا، جو انہوں نے یہ کہا کہ میں منتخب سنا رہا ہوں، کیونکہ دو ترقیاں ہو چکے ہوتے جتنا کلام میں آپ نے سنا ہے، لیکن طبیعت میں بولیے تھی پیدا ہوئی، بچے کیا تھی کہ جو شعر کو سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے، وہ آج کل کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، نوجوان طبقہ، ٹین ایجر طبقہ جو ہم کو بغل میں کتاب یہ ملتا ہے، حد یہ ہے کہ ابھی اس نے شعر کہنا شروع کیا، اس نے کتابیں چھپوائی، اس کی رونمائی بھی ہوئی، اور وہ معروف و مقبول اور پتہ نہیں بتانا کیا شاعر بن گیا، لیکن جب شعر پڑھا جاتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ کاغذ جس پر یہ شعر چھپانے، وہ کاغذ ہم جا کے بیچتے تو اس کے کچھ پیسے مل جاتے ہیں، وہ کاغذ اگر اس پر تو چھپا نہ ہوتا اور کہیں جا کے بیچ لے تو اس کے کچھ پیسے مل جاتے ہیں، اور جب اس پر کچھ چھپ گیا اور وہ اگر بیچنا چاہیں تو وہ آپ کو کہیں کہ بھائی جاؤ میرے کو تو قیمت کی پڑے گی، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اس اعتبار سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت کو، ظاہر ہے کہ پتہ نہیں میری عمر کی ہے یا مجھ سے آگے پیچھے، بڑا اچھا لگا اس اعتبار سے، تو بہت اچھا لگا کہ آپ کی جتنے اشعار تھے خاص طور پہ بڑی پہلے بھی بڑی اچھی لکھی، اس کے اندر جو مفہوم تھا اس کو استادی بھی جھلک رہی ہے، پر بات بھی ہے اور بڑی مشق کی ہوئی ہے، یہ ہے۔ اور مجھے بڑا میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کے لیے شام منائی اور موقع دیا۔ دیکھیے میں بھی شاعر ہوں، مجھے بھی برا نہیں ماننا چاہیے، ان کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے۔ جنگل میں مور کو ناچا کس نے دیکھا، شاید کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے یار اس کی کچھ سنیں تو صحیح، اس نے یہ چھک ماری ہے، اس کا کچھ سامنے تو ہو۔ آپ بات سمجھیں، اللہ بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ اونچی جگہ کھڑا ہو گیا تو اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بھی شہرت کو ڈھونڈا چاہتا ہے، وہ اس لیے چاہتا ہے کہ تم کہو گے اللہ اکبر تو تم بڑے ہو جاؤ گے۔ اس لیے شاید جب وہ شعر سنا رہا ہوتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شعر کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کے بہن کی بھی تعریف ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا، اس کا استحسان کیا،
تو میں پھر آپ کا بہت دے دیا، اچھا نہیں لگا مجھے، بہت اچھا لگا، بہت عمدہ شاعری سننے میں آئی، اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس دور میں یہی پڑوسی ہوئی، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ سناٹے کا علاقہ ہے، یہاں تو پانی چھڑکتے ہوئے یا بچے دوڑتے ہوئے یا اپنی گاڑی صاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح کا ماحول میری نظر سے نہیں گزرا۔ تو بہت خاص طور پر ہمارے یہ نسیم صاحب جو ہیں ہمارے قاسم صاحب، انہوں نے جو مجھے اس انداز سے بات کہی تو ظاہر ہے چمک تو ہو گئی ہے، خوشگوار ہے جس کو کہتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو دیکھ کر یہ میں فرض نہیں کر رہا، بلکہ حقیقت ہے کہ آپ لوگوں نے جس ذوق و شوق کے ساتھ منصور عالم صاحب کو سنا وہ اپنی جگہ پہ قابل داد ہے، منصور صاحب نے جو سنایا وہ اپنی جگہ قابل داد ہے۔ اب آپ لوگ اگر مجھے داد دیں کہ میں نے بھی آپ کو کچھ سنایا تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ شاہ باقی صاحب، قصیدہ صاحب کو خیالات سننے سے بہت خوشی ہوئی۔ اپنی تصویر کو رکھ کر تیری تصویر کے ساتھ، اپنی تصویر کو رکھ کر تیری تصویر کے ساتھ میں نے عمر گزاری ہے بڑی تدبیر کے ساتھ۔ ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے محترم بزرگ اور بہت بڑے اسکالر ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں، کیا کیا تعریف کی جائے، شخص کو نہیں رہتا دنیا میں لیکن شخصیت رہتی ہے۔ تو ہمارے درمیان جو ہے عزت کائناتی صاحب موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ آئیں یہاں پر سکتے اور کچھ کلمات بھی کرنا۔ بہت شکریہ عزت کائناتی صاحب۔ آواز آئی، آپ فکر نہ کریں، جہاں آواز نہ جائے آواز دے کے طلب کریں، ٹھیک ہے نا؟ بھائی کے بعد اس محفل کے بارے میں کچھ کہنے کی میرے جیسے آدمی کو ویسی ضرورت نہیں۔ بھائی نے میرے جذبات کی ترجمانی بھی کر دی، اپنے جذبات کی بھی کر دی۔ ہم کیونکہ جتنے سارے سینئر سٹیزن جو نہیں ہوں گے، 1 آدھ 2 سال کا فرق ہوگا، بن جائیں گے سینئر سٹیزن۔ تو سینئر سٹیزن جو ہیں وہ اس طرح کی بات سننا چاہ رہے ہیں جو 60 سال پہلے انہوں نے سنی تھی۔ اس وقت واقعی یہ جو بیچ میں ایک دور آیا جس میں شاعروں کو سر سے پکڑ کر صرف اس بات پہ کہ ابھی ہم کیا ان لونڈوں کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، تو انہیں بالوں سے گھسیٹ کے اسٹیج سے نیچے پھینکا گیا ہے اسی شہر کے اندر۔ اس میں بھائی صاحب نے کلام کہا یہ ان کی ہمت ہے، یہ ان کو بھی ہم داد دیتے ہیں اور بھائی صاحب کو بھی اور باقی حاضرین محفل کو بھی، قاسمی بھائی کو بھی، کہ انہوں نے عید کے فوراً بعد جیسے ہی سمجھا کہ یہ لوگ اب کہیں بھٹک نہ جائیں، انہوں نے کہا نہیں ایک کمرے میں بند ہو، اور اتنی دیر بند رکھنے کا ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب دوستوں سے ملاقات ہوئی، جزاک اللہ، آپ کو بھی اللہ اور اس نے کلام عطا فرمائے۔ ٹھیک سر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں میں جا نہیں رہا، میں مل رہا ہوں تاکہ ٹھیک ہے آپ سے ایک مشاعرے میں ملاقات جہاں صدارت آپ کو مل گئی تھی اور آپ نے کہا کہ میرا نام ہی کوئی نہیں یاد آیا؟ فضا میں پھر چلی میری بات کی خوشبو، ابھی تو میں نے ہواؤں سے کچھ کہا بھی نہیں۔ اظہار تشکر کے لیے میں جناب محترم نسیم قاسمی صاحب کو جو کہ بزم قاسمی کے ہوئے روائیں ہیں، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں ان کی آمد کا۔ جناب محترم نسیم قاسمی صاحب، نسیم صاحب کے لیے ضرور تعلیم ہونا چاہیے۔
अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम लोगों का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि इतने छोटे वक्त के ऊपर इस महफिल का जो एहतमाम किया गया था और आपने 100% लबैक करेंगे। ज़्यादा वक्त होने के रुका सिर्फ बताऊँगा ये कि फिज़िक्स पढ़ाते हुए तकरीबन 50 साल हो गए। ये एक शेर मैं कहने जा रहा हूँ आपके सामने कि उम्मत फिज़िक्स से ताल्लुक़ है मेरा, उम्मत फिज़िक्स से ताल्लुक़ है मेरा, देखना एक दिन बका हो जाऊंगा। ये जो बज़्म कास्मी लिखी है, यहाँ से बे निकालें, कास्मी का काफ निकालें और अलिफ लगा दें तो ये बका बन जाएगा। तो आज इस महफिल में अलग ऐलान कर रहा हूँ कि बका का कानून अख़ज़ कर लिया गया है कुरानी आयात से। थैंक यू वेरी मच। एक और शख्स जो हमारे दरमियान है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मारूफ और मोहताज शायर, अदीब और उस्ताद हैं दिल्ली कॉलेज के जनाब यासिर फारूक साहब। मैं उनसे कहूँगा अपना हाथ खड़ा करें ताकि लोग उनको पहचान जाएँ कि वो मौजूद हैं। तो तमाम लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और इस दुआ के साथ जो है इस महफिल को तमाम करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि बज़्म कास्मी के तहत जो है हर महीने या 2 महीने के बाद जो है हम अपने तमाम दोस्तों को अहबाब को जो है उनको जमा दें, क्योंकि आप लोग हमारा सरमाया हैं, आप लोग हमारा असासा हैं। और लोग कहते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन मैं इससे इख्तिलाफ़ करता हूँ क्योंकि हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं उन्हीं के दम से रौनक है और जिन घरानों में बुज़ुर्ग नहीं होते वो उन रौनकों की कमी को महसूस कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ रखिए, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद में प्रदान करेंगे। बहुत शुक्रिया। जनाब वाला मंसूर आलम साहब एक तो मंसूर होते जो प्यार बिछड़ गए, आज अल्लाह ताला आपको और हयात के आपके बच्चों में आपके सारे भेजे। इनकी मोहब्बत समेट के मुझे नहीं पता इसमें गम है या क्या चीज़ है। कुलियाते दाग कुलियाते दाग थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। तुम उसका दाग ठीक। डिवाइस किसके पास है भाई? और अल्लाह ताला इस लायक है कि समाज की उसके लिए बहुत चाहिए थोड़ा सा। अच्छा लगा हम लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ऐसे उसको पहले